ذمہ داری نہیں کرتے. ایک ادنا سا پولیس والا جب وہ نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور ہم بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں تو شرم کے مارے میت سی ہونے لگتی ہے کہ ایک غیر کو تو اس بات کی فکر ہے کہ تم جا کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، لیکن ہم لوگ اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں. ان بچوں کی سمجھائش کیوں نہیں کرتے؟ اس جلسے سے یہ عزم لے کے اٹھے، ذمہ داران بیٹھے ہیں، شہر جے پور کے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم آج ہی سے یہ جو منصوبہ بنائیں گے، آج ہی سے یہ مہم چالو کریں گے. ہم یہاں جائیں گے، کہیں گے بیٹا 11 بج گئے، واسطے اللہ کے اب تو گھر چلے جاؤ. ارے تم کچھ مت کرو، تم نماز بھی مت پڑھنا، کم سے کم تم جا کے سو تو جاؤ، جو تمہاری صحت بنی رہے گی. آج مساجد کے اندر کرسیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. وہ 80 سال کے، 50 سال کے، 90 سال کے نہیں، بلکہ اللہ معاف کرے 30 اور 32 سال کے نوجوان بھی آج ان کرسیوں پہ نماز پڑھنے پہ وہ جو لوگ ہیں مجبور ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی صحتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اللہ کی امانت ہے یہ صحت، اور اس امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں. اس کو ہم صحیح نہیں رکھتے، ہم وقت پہ نہیں سوتے، ہم نمازیں ادا نہیں کرتے. ارے تم ٹی وی کھول کے تو دیکھو، ایک یوگا والے کو دیکھ لینا، وہ وہی ساری چیزیں بتائے گا جو تمہیں نماز میں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی. تم اچھے سے سجدہ کرو، تم اچھے سے رکوع کرو. ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا. وہ یوگا میں نہیں ملے گا جو نماز میں ملے گا، لیکن کیسے ملے گا؟ ارے نماز کا پتہ ہی نہیں، آنے والی جنریشن کو تو معلوم ہی نہیں چلتا کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنی سنت اور کتنے واجبات ہیں. جب ہمیں یہ نہیں معلوم تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اٹھو جے پور کے مسلمانوں، جے پور کو ایک مثال بنا دو. پوری دنیا کا حال یہی ہے، خاص کر کے اس ملک کے مسلمانوں کا یہ حال ہے. ارے تم خربوزہ منڈی کراس کر کے تو دیکھو، تمہیں پتہ بتانے والا نہیں ملے گا. اور تم خربوزہ منڈی سے اس طرف آؤ، تمہیں فجر تک لوگ بیٹھے ہوئے اور ہنسی اور ٹھٹے لگاتے ہوئے مل جائیں گے. اس پہ کام شروع کیوں نہیں کرتے؟ یہ پورے شہر کے ذمہ دار بیٹھے ہیں. ناظم صاحب آپ کی آواز میں دم ہے، شبیر صاحب، آرکو صاحب، ساجد صاحب، شوکت صاحب، آپ لوگوں کی آواز میں دم ہے. تم یہ کام شروع کیوں نہیں کرتے؟ تم دو لوگوں کے گروپ بنا لو. ان بچوں سے ریکویسٹ کرو، 100 میں سے 2 کے تو رحم آئے گا کہ سفید داڑھی والا یا 80 سال کا بزرگ مجھ سے آ کے کچھ کہہ رہا ہے. ارے جب بابری مسجد بچ پائے گی، جبھی تمہارا ایمان بچ پائے گا، جب تم اپنے آپ کو سدھارو گے، اپنی نسلوں کو سدھارو گے. بیسک کام کرنا پڑے گا. ایک دن کے احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا. ہم صحیح ہو گئے، مسجد بھی بنے گی، ہماری درسگاہ بھی بنے گی، ہمارے جو ہے دارالعلوم بھی بنیں گے. کس بات پہ اتراتے ہو جے پور کے لوگوں؟ نوٹ اے سنگل دارالعلوم ان جے پور، نوٹ اے سنگل CBSE اسکول ان جے پور. ہم بڑی چھاتی پھاڑ کے کہنے والے، میں بھی شامل ہوں، میں بھی قصوروار ہوں، شکور نقوی بھی قصوروار ہے، یوسف خطری بھی ذمہ دار ہے، آپ سب اور ہم سب ذمہ دار ہیں. کیوں تم ایک بچہ 100 روپے مانگتا ہے، ایک بچہ 100 روپے کی ریکویسٹ ڈالتا ہے، بہار کا بچہ اور 10 کروڑ روپے جمع کرتا ہے، اور وہ ملک کے لیے ایک شان بنتا ہے ملک کا. نعیم کی ترقی ملک کی ترقی ہے، نعیم کی ترقی ملت کی ترقی ہے. کیوں ہم ترقی نہیں کرتے؟ اسرائیل کے لوگ اپنے مذہب پہ اپنے بچوں کو اپنا مذہب سکھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو تعلیم سکھاتے ہیں وہ لوگ، اور اپنے بچوں کو کاروبار سکھاتے ہیں. کیوں مجبور ہیں آج ہم پنچر والے، آج ہم جو ہے ٹھیلے والے کے نام سے پکارے جاتے ہیں؟ کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ نہیں، ہم اسمال اسکیل انڈسٹری شروع کر سکتے ہیں. میں وقت لے رہا ہوں، لیکن میرے دل کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور میری ایک بات کے اندر میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر عمل کیا جائے گا. ارے کیوں آپ شروع کریں نا. کیا دیا جے پور کے بڑے لوگوں، جے پور کے غریب لوگوں کو کیا دیا؟ جے پور کی جوتیاں بناتا ہے، گدرا سا آدمی بناتا ہے، اور اس کو ایکسپورٹ کوئی دوسرا کرتا ہے. وہ 100 روپے کی جوتی چلتی ہے، 1000 روپے کی بازار میں جا کے بکتی ہے. اپنی انگوٹھی، اپنی چٹکی سے خون نکال کے نگینے کو تراشنے والا اس عبدل کو کیا ملتا ہے؟ 20 روپے کیرٹ. اور جو دوسرا کماتا ہے وہ 2 لاکھ روپے کیرٹ اس نگینے کو. آج بھی جے پور کے دلالوں کو، جن کا فیسہ 5 کروڑ کا ہوتا ہے، اس کے در کے اوپر آج بھی بوری کے ٹاٹ کا پردہ لگا ہوتا ہے. لیکن جو تمہارے یہاں جس کو ٹکڑی پکڑنی نہیں آتی، وہ آج فلائٹوں کے اندر گھومتا ہے. اس پہ کیوں غور و فکر نہیں ہوتا؟ آپ ورکشاپ لگاؤ، آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کام کرو. جب بچے گی بابری مسجد، جب تم ترقی کرو گے، جب بیسک
کام ہم شروع کریں گے. کیوں نہیں لیتے ہم عزم لو نا. مسلم فورم کو میں چیلنج کرتا ہوں, میں خود بھی اس کا رکن ہوں, کہ ہمیں یہ بنیادی کام شروع کرنے چاہیے. کچھ نہیں ہوگا جلسوں سے اور یہ بڑی بڑی مجلسوں سے, ان سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں کام کرنا پڑے گا. ہمیں آج ہی یہاں سے عزم لے کے اٹھنا پڑے گا کہ ہم بچوں کے لیے کچھ کریں گے, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے. حفیظ صاحب آپ بیٹھے ہو, حفیظ صاحب ہاتھ اٹھاؤ میری طرف دیکھو. صدر صاحب میں آپ کے ساتھ چلوں گا, شوکت صاحب چلیں گے, اس روڈ پہ گھومیں, ہم ان بچوں کے ہاتھ جوڑیں گے. کم سے کم بیٹا 11 بجے کے بعد تو اپنے گھروں کو چلے جاؤ. ہم محنت تو نہیں کر رہے, ہم تنقید کرتے ہیں. آپ ہاتھ اٹھا کے میرے سامنے کہو حفیظ صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں, انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا تو ہم دونوں چلیں گے اور ان بچوں کے ہاتھ جوڑیں گے. ارے دکانداروں, رزق ہوگا تو 11 بجے تک بھی آ جائے گا, اور نہیں ہوگا تو فجر تک بھی نہیں آئے گا. انہیں بھی ہم سمجھائیں گے. ہم کسی کے دھندوں کے دشمن نہیں ہیں. ہم تو صرف اس لیے کہ بہت برا ہوگا یہ ایک کسی ڈاکٹر کی یہاں ایک کانفرنس کرا دینا, اور جب جسم کہتا ہے کہ مجھے سونا ہے اور وہ بچہ جاگتا رہتا ہے, تو دیکھو وہ مروڑتا ہے اس چیز کو, اور کس چیز کو مروڑا جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. ایسے ہی بہت مختصر زندگی رہ گئی, بہت ساری بات کہنی, میرے دل کا درد ہے. حفیظ صاحب میرے سامنے کہو آپ کہ آج ہی سے انشاءاللہ یہ کام ہم شروع کریں گے, اور کہیں گے کہ جو ہے بچوں تم گھروں کو جاؤ. یہ بیسک کام ہے, بنیادی کام ہے, اور یہ کام شروع ہو گیا تو ایک میسج جائے گا محلہ قریشیان سے, ایک بگل بجائے پورے شہر کے اندر وہ جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.